أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی دوستی سے خود انسان بھی نیک بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اور دوستی سے برا. اسی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا، نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو عطر کی دکان کے قریب کھڑے ہو جاتا ہے. وہ عطر خرید کر استعمال نہ بھی کرے، جب تک وہ کھڑا رہے گا عطر کی دکان سے آنے والی خوشبو کو وہ محسوس کر سکتا ہے، محظوظ ہو سکتا ہے. اور برے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ لوہار کے دکان کے قریب کھڑے ہونے والے کی طرح. لوہار کے قریب وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے. تو یہ اچھی صحبت کا اثر اور بری صحبت کا اثر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت اور دوستی اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں. صالحین کے قریب ہم رہیں گے، صالحین کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو یاد رکھنا کبھی بھی نقصان نہیں، کسی بھی قسم کا نقصان نہیں، صرف خیر ہی خیر ہے، صرف بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چند فرشتے مقرر ہیں جو کہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں اللہ کی زمین میں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ذکر کی مجلسوں کا مطلب کیا ہے؟ چاہے اس حدیث میں ہو، دیگر حدیثوں میں ہو، ذکر کی مجلسوں کا لفظ آتا ہے، مجالس الذکر. تو وہاں پر ذکر کی مجلسوں کا مطلب علم کی مجلسیں، علم کے حلقات. ذکر کی مجلسوں کا مطلب یہ نہیں ہا ہو کہہ کر ناچنے والوں کی مجلس نہیں. ذکر کی مجلسوں سے مراد علماء نے جیسے بتایا کہ علم کی مجلسیں، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں اللہ کو، اللہ کے احکام کو یاد کیا جاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو پڑھا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے ذکر کی مجلسوں کو، یعنی علم کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں کوئی علم کا حلقہ نظر آیا، مجلس نظر آئی، وہاں وہ فرشتے اتر جاتے ہیں، مجلس میں گھل مل کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے. فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے ان بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھا کہ وہ بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تجھ سے سوال کر رہے تھے، تیری پناہ مانگ رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے سننا چاہتا ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ پوچھے گا کیا ان لوگوں نے میری جنت دیکھا ہے، دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں دیکھا. پھر اللہ پوچھے گا میری وہ پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے میری وہ حفاظت طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے جہنم سے. اللہ پوچھے گا کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں دیکھا. پھر اللہ پوچھے گا اور وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے استغفار کر رہے تھے، گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہے گا کہ جاؤ، میں نے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، جو جنت ان لوگوں نے مجھ سے مانگی تھی میں نے اس جنت کو ان کو عطا کر دیا اور جہنم سے ان کو حفاظت دے دی. فرشتے فوراً کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، وہاں پر ایک آدمی تھا جو کہ اس مجلس کا ایک حصہ نہیں تھا، وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے مجلس والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، پڑھنے کے لیے وہ نہیں آیا تھا. اللہ کہے گا کہ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخر میں کہتے ہیں ہؤلاء قوم لا یشقى جلیسهم، یہ ایسے لوگ ہیں صالحین، علم پڑھنے والے، پڑھانے والے، نیک لوگ کہ ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو بندہ کسی کام سے آیا تھا لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ تو سوچئے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنا کتنے فائدے کی بات ہے۔ خود ہم نیک بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا رہ رہا تھا، نیک لوگوں کی صحبت اس نے کیا اختیار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا بھی تذکرہ قرآن میں بیان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ صالحین کہاں ملیں گے ہم کو؟ دین سے دور، دین سے بیزار لوگ تو ایک ڈھونڈو ہزار مل جائیں گے، لیکن صالحین کہاں سے ملیں گے؟ عوام کو چھوڑیے، خواص کے اندر بھی آج تو تقویٰ نہیں رہا، اللہ کا ڈر نہیں رہا، خدا ترسی نہیں رہی، تو صالحین کہاں سے ملیں گے؟ ہاں ضرور ہیں، صالحین دنیا سے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ بڑی مشکل سے کہیں کہیں ایک متقی، کہیں کہیں ایک صالح نیک انسان نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے استاذ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ بتاتے ہیں کہ آج صالحین نہیں رہے، جیسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ اہل حدیث کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اہل حدیث، اہل الحدیث، محدثین، علم کا، حدیث کا علم گہرا رکھنے والے ایسے لوگ یا تو فی کتاب کے اندر موجود ہے، او تحت تراب، یا کہ مٹی کے اندر موجود ہیں۔ زمین میں تو کوئی نظر نہیں آتا مجھے اہل حدیث، حدیث کا گہرا علم رکھنے والا، مجھے زمین میں تو کوئی نظر نہیں آتا، یا تو کتابوں میں موجود ہیں یا کہ مٹی کے اندر مدفون ہیں۔ تو اس طرح آج صالحین گرچہ موجود نہیں، عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ آج صالحین گرچہ موجود نہیں، لیکن کتابوں میں صالحین کی زندگیاں موجود ہیں، کتابوں کے اندر ان کی زندگیاں، ان کی سوانح حیات، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تقوی، پرہیزگاری، علم کی تڑپ، علم حاصل کرنے میں ان کا شوق، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، تمام چیزیں الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں، کتابوں کو پڑھ کر علماء جو چیزیں بیان کرتے ہیں اسلاف کے حوالے سے، صالحین کے حوالے سے، ان چیزوں کو سنیں تاکہ اس بہانے سے ہم تھوڑا وقت ان صالحین کے ساتھ گزار لیں۔ اسی لیے شیخ حفظہ اللہ کے دروس کا ایک سلسلہ ہے صالحین کی، نیک لوگوں کی صحبت میں، صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی قسم کے کڑی ہے جس کی بنا پر ہم نے 10 صحابہ کرام عشر مبشرہ کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں ہم نے دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے 4 مشہور ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، ان لوگوں کے حوالے سے چند چیزیں ہم نے معلوم کی۔ پھر اس کے بعد ہماری گفتگو امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے ہو رہی تھی، جس کی آج دوسری کڑی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام، ائمہ اعظام، ان جیسے نیک لوگوں کی سیرت پڑھنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے تعلق سے جو دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان کو سن کر تھوڑا وقت ان نیک لوگوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں کا اثر انشاءاللہ ہماری زندگیوں پر بھی پڑے، اور ان تمام چیزوں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیک لوگوں کا، صالحین کا تذکرہ احادیث میں کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ان واقعات کا اثر سننے والوں کی زندگی پر رونما ہو۔ تو اسی بات کے پیش نظر ہم چند نیک لوگوں کے حوالے سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی سے 2-4 مزید باتیں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ غازہ میں پیدا ہوتے ہیں، یتیم پیدا ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد زندہ نہیں تھے، بحیثیت یتیم وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں ہی تھی جو ان کی پوری پرورش کی ذمہ داری قبول کر کر ان کی پرورش، ان کو علم دینا، تمام قسم کی ذمہ داریاں ان کی ماں پر تھیں۔ تو ان کی ماں نے دیکھا کہ غازہ
کا ماحول اتنا سازگار نہیں ہے اولاد کی تربیت کے لیے، علم کے حوالے سے، صلاح و تربیت کے حوالے سے، تو ان کی ماں نے کیا کیا؟ اپنے بچے کی، محمد بن ادریس کی اچھی تربیت کے لیے انہوں نے سوچا کہ دوبارہ ان کی جو پرانی جائے پیدائشی وطن ہے، جائے وطن ہے مکہ، وہاں پر لوٹ کر چلے جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ امام شافعی قریشی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں اللہ کے رسول کے دادا کے والد جن کا نام ہاشم تھا، انہی کے نام سے اللہ کے رسول کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب، ان کے خاندان سے امام شافعی رحم اللہ آتے ہیں۔ تو قریشی تھے، مکہ ہی ان کا جائے وطن تھا، تو ان کی ماں نے سوچا کہ مکہ واپس چلے جاتے ہیں تاکہ مکہ جا کر اچھے ماحول میں بچے کی، محمد بن ادریس الشافعی کی اچھی تربیت ہو سکے۔ تو انہوں نے جو فیصلہ لیا اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ آتے ہیں، علم اور علماء سے امام شافعی کا تعلق ہوتا ہے، بچپن ہی سے پڑھنے لگے، بچپن ہی میں قرآن کو حفظ کر لیا، کم سن ہی میں جو ہے حدیثوں کو یاد کرنے لگے، مسائل کو حفظ کرنے لگے۔ تو یہ ان کی ماں کا صحیح فیصلہ اور صحیح فیصلے کا نتیجہ تھا۔ کتنے واقعات ہم خود اسلاف کی زندگی میں پڑھتے ہیں، ان کے ماں نے، ان کی باپ نے صحیح فیصلہ کیا کہ جس کے نتیجے میں بڑے بڑے امام پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء تیار ہوتے ہیں۔ امام نووی کو لے لیجئے، امام نووی رحمہ اللہ جن کی 40 حدیث 40 حدیث کتاب بہت مشہور و معروف ہے، ریاض الصالحین، تمام اہل حدیث مساجد میں آپ وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے تو ان کے ایک استاذ نے ان کے والد سے جن کا نام زکریا تھا ان کو مشورہ دیا کہ آپ کا بیٹا یحییٰ بہت ہونہار ہے، ہوشیار ہے اور پڑھنے کا شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، آپ اپنے بچے کو لے کر دمشق چلے جائیے، چونکہ اس زمانے میں دمشق آج بھی علم کا مرکز تھا، علماء کا مرکز تھا۔ تو مشورہ دیا کہ اپنے بچے کو لے کر آپ دمشق چلے جائیے تاکہ وہاں جا کر علم کے ماحول میں آپ کا بچہ پروان چڑھے گا تو بہت بڑا عالم، بہت بڑا امام بنے گا۔ تو اس استاذ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے باپ نے صحیح فیصلہ لیا، اپنے بیٹے یحییٰ النووی رحمہ اللہ کو لے کر وہ دمشق چلے گئے۔ تو نتیجے میں ہوا کیا؟ علم اور علماء سے ان کا تعلق ہوا، بہت بڑے امام بنے، امام نووی جیسا ایک عالم اس امت کو ملا۔ اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں میں خاص طور پر مجھ پر بہت بڑا فضل و انعام کیا۔ 2 چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں میری زندگی کے اندر۔ پہلی چیز کیا بتاتے ہیں کہ میرے والد نے البان کو چھوڑ کر، جو کہ یورپ کا ایک علاقہ ہے، البان کو چھوڑ کر دمشق کی طرف ہجرت کیا۔ یہ ہجرت میرے اوپر، میرے خاندان والوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل۔ البان میں ہوتے تو شاید البانی جیسا ایک اماموں کو نہیں ملتا، وہ کہیں یورپ کے ماحول میں گم ہو جاتے، لیکن دمشق گئے، وہاں علم اور علماء سے ان کا تعلق ہوا، وہاں کی لائبریریوں میں کتابیں پڑھنے لگے تو امام البانی جیسا امام، ایک بہت بڑا محدث اس زمانے کو ملتا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے واچ ریپیئر کرنے کی صلاحیت دی، وہ ہنر مجھے سکھایا کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک طرف علم کی خدمت کرتے اور دوسری طرف واچ ریپیئر کر کے تھوڑا بہت پیسہ کما کر اپنا گھر چلاتے۔ تو اس طرح ان لوگوں کے والدین نے، سرپرستوں نے صحیح فیصلہ کیا تو امت کے اندر ایسے علماء تیار ہوئے۔ لیکن اس کے بالمقابل ہم کتنے ایسے والدین کو دیکھتے ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کے بچے ناکارہ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، کسی ایسے محلے کو سکونت کے لیے اختیار کرتے ہیں جہاں جانے کے بعد ان کے بچے بگڑ گئے، اس سے پہلے بہت اچھے تھے لیکن انہوں نے اپنے سکونت کے لیے ایک ایسا محلہ، ایک ایسی سوسائٹی اختیار کی جہاں جانے کی وجہ سے ان کے بچے بگڑ گئے، کسی ایسی بستی میں شفٹ ہو کر چلے گئے جہاں جانے کے بعد ان کے بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے صحیح فیصلہ کیا، اپنے بچے کی تربیت کے لیے، علم کے لیے مکہ جانا پسند کیا۔ مکہ آئے تو ہوا کیا؟ بچپن ہی میں 10 سال کے اندر امام شافعی نے قرآن کو مکمل حفظ کر لیا، اور 20 سال کی عمر کے آس پاس تھے، موطا امام مالک کو پورا حفظ کر لیا۔
7,000 سے زائد حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. تکرار کے بغیر اگر کہا جائے تو 3-4 ہزار حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. موطا امام کو یاد کر لیا, پھر اس کے بعد وہ مدینہ سفر کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جا کر علم حاصل کرنے کے لیے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے امام شافعی رحمہ اللہ, تو کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس موطا, آپ کی حدیث کی جو کتاب ہے موطا, وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک رحمہ اللہ پہلے سے مشغول رہے ہوں گے, مسجدوں میں ان کے دروس رہے ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ موطا کی حدیثیں تمام جو لکھتے ہیں میرے شاگرد میرے کاتب, ان کے پاس جا کر آپ حدیثیں پوچھ لیجئے, موطا کی حدیثیں وہ آپ کو سنا دیں گے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نہیں, میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے پڑھا نہیں سکتے آپ کی اپنی مشغولیتوں کی وجہ سے, تو میں موطا کی حدیثیں آپ کو پڑھ پڑھ کر سناؤں گا, کہیں کوئی غلطی آ جائے تو اس کی درستگی فرما دیجئے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ہاں پڑھو. تو امام شافعی رحمہ اللہ بغیر دیکھے موطا کی حدیثیں سنانے لگے. چند حدیثیں سنا کر امام شافعی رحمہ اللہ رک گئے. امام شافعی کہتے ہیں امام مالک کی ہیبت کی وجہ سے, امام مالک ان کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی, لوگ ان کو دیکھ کر ڈرا کرتے تھے, ان کی اپنی ایک ہیبت تھی. تو اس ہیبت کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ چند حدیثیں پڑھ کر میں رک گیا, یہ سوچ کر کہ کہیں زیادہ حدیثیں پڑھنے لگوں تو امام مالک غصہ نہ ہو جائیں, تو ان کے ڈر کی وجہ سے, ہیبت کی وجہ سے میں رک گیا. تو امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے یا فتح زد, اے نوجوان اور حدیثیں پڑھو. تو امام مالک رحمہ اللہ خود مجھ سے جو ہے حدیثیں سننے کا شوق رکھتے تھے, تو میں حدیثیں پڑھنے لگا. اس طرح چند دنوں میں موطا کی تمام حدیثیں میں نے امام مالک کے سامنے بیٹھ کر پڑھ کر سنائی, اور امام مالک نے اس کی درستگی فرمائی. تو اس طرح انہوں نے بچپن ہی سے پڑھنا شروع کیا. اور سب سے اہم بات جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ ہے کہ مدینے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک سے حدیثیں پڑھی, امام مالک رحمہ اللہ سے فقہ پڑھا. پھر اس کے بعد جب امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, عراق چلے گئے, وہاں کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ, ان کے پاس بھی حدیث کا علم حاصل کیا, ان کے پاس بھی فقہ کا علم حاصل کیا. تو اس طرح اہل الحدیث کا منہج بھی امام شافعی کو پتا تھا, اور دوسری طرف اہل الرائے کا منہج بھی ان کو پتا تھا, کیونکہ امام مالک اہل الحدیث میں آتے ہیں, اور محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ محدث بھی تھے, لیکن اسی وقت کوفہ میں رہنے کی وجہ سے اہل الرائے میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. اہل الرائے جو بار بار عقل کی بنیاد پر, قیاس کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں, اہل الحدیث جو ہمیشہ حدیث کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں. تو ان دونوں اماموں کے پاس پڑھنے کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس اہل الحدیث کا منہج بھی تھا, اہل الرائے کے مسائل بھی ان کو معلوم تھے. تو نتیجے میں ہوا کیا, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے امام مالک سے پڑھا, اور دوسری طرف محمد بن حسن الشیبانی سے بھی علم حاصل کیا. تو نتیجے میں یہ ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اہل الحدیث کو, محدثین کو اہل الرائے کے ساتھ کیسے گفتگو کیا جائے, کیسے بحث و مباحثہ کیا جائے, یہ تمام چیزیں امام شافعی نے محدثین کو سکھائیں, اہل الحدیث کو سکھائیں. ورنہ امام شافعی کے آنے سے پہلے تو بسا اوقات اہل الحدیث محدثین اہل الرائے کی منطقی باتوں میں, اہل الرائے کی عقلی دلیلوں کے درمیان وہ کہیں گم ہو جاتے تھے, الجھ جاتے تھے, کیا جواب دیا جائے, کیسے ان لوگوں کی زبان بند کی جائے, اہل الحدیث کو پتہ نہیں ہوتا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اہل الحدیث کو یہ تمام چیزیں پڑھائیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب اہل الحدیث اہل الرائے کے سامنے ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے, ان کی زبان تند ہو جاتی, زبانیں بند ہو جاتی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ آئے, انہوں نے ایسی حجتیں محدثین کے سامنے کھول کھول کر بیان کی, ایسی دلیلیں سمجھائیں کہ اس کے بعد اہل الرائے کو محدثین جواب دینے لگے, اہل الرائے کے ساتھ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنے لگے. تو اس طرح اہل الحدیث کو ایک صحیح راہ دکھانے والے تھے امام شافعی رحمہ اللہ. جیسے کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بیان کیا, امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ نامی کتاب لکھی, جس کے اندر انہوں نے اصول الفقہ
اور قرآن کے حوالے سے ناسخ و منسوخ جیسی بہت ساری چیزیں بیان کی کہ جس کی روشنی میں قرآن و حدیث کی حفاظت ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث کو صحیح انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث تھے اس زمانے کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے الرسالہ کتاب پڑھی تو میں حیران ہو گیا، ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اس کتاب کے لکھنے والے نوجوان امام شافعی کی اس وقت عمر 30 کے آس پاس تھی جب انہوں نے الرسالہ کتاب لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے عقل کو دیکھ کر، امام شافعی جیسے اس نوجوان کی فقہ کو دیکھ کر، علم کی گہرائی کو دیکھ کر، ان کی عربی زبان کی فصاحت کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اور دل میں کہنے لگا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسا کوئی عالم ہی پیدا نہیں کیا، اتنا بڑا عالم، حالانکہ ان کی عمر بس 30 پر 2 30 پر 3 30 پر 4 رہی ہوگی، 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ تو ایسی ایک کتاب امام شافعی رحمہ اللہ نے تدوین کی، جس کے تعلق سے بہت سارے علماء کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم الرسالہ کتاب پڑھتے ہیں تو کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دوبارہ وہی کتاب ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دوبارہ بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، تیسری بار دوبارہ اس کتاب کو ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ جب وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں تو کئی فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ علماء کی گواہی ہے الرسالہ امام شافعی کی کتاب کے حوالے سے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے شاید، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک خاص شاگرد تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک عرصے دراز تک بغداد میں رہ کر امام شافعی سے علم حاصل کیا، علم حدیث بھی اور علم فقہ بھی حاصل کیا۔ ان کا تعلق امام شافعی سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا گہرا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے امام احمد بن حنبل گفتگو کر رہے تھے، اس دوران امام شافعی رحمہ اللہ گدھے پر سوار ہو کر گزرے۔ امام احمد بن حنبل نے جیسے امام شافعی کو دیکھا فوراً اس آدمی سے جو گفتگو کر رہے تھے گفتگو روک کر امام شافعی کے پیچھے دوڑنے لگے۔ گدھے پر سوار ہو کر امام شافعی گزر رہے ہیں لیکن پیچھے پیچھے امام احمد بن حنبل دوڑے چلے جا رہے ہیں، چند سوالات کر رہے ہیں، اس کا جواب امام شافعی دیتے ہوئے بس گزر رہے ہیں، پیچھے اتنا بڑا امام احمد بن حنبل دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ منظر جب اس بندے نے دیکھا، امام احمد بن حنبل واپس آئے تو کہنے لگا آپ خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں، شافعی کے محمد بن ادریس کے پیچھے اس طرح جانے کی کیا ضرورت؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اگر تم کو علم چاہیے تو امام شافعی کے گدھے کے پیچھے تم چلو، گدھے کے پیچھے تم چلنے لگو گے تم کو علم حاصل ہو جائے گا، علم تم کو مل جائے گا۔ تو امام شافعی علم کا ایک سمندر تھے اور اس کی قدر صرف علماء کو ہو سکتی ہے، تو اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی کے پیچھے پیچھے چل کر دوڑ دوڑ کر علم حاصل کرتے، سوالات پوچھتے، ڈاؤٹ پوچھتے اور اس اشکالات کا جواب امام شافعی سے حاصل کیا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 40 سالوں سے جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں ہر نماز میں نے امام شافعی کے لیے دعا کی ہے، کوئی ایسی نماز نہیں جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہیں کی ہو۔ 40 سال استاذ ہو تو ایسا اور شاگرد ہو تو ایسا، اپنے استاذ کے لیے 40 سال کی ہر نماز میں انہوں نے دعا کی۔ جب اس بات کو ان کے فرزند نے احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے دیکھا تو اپنے والد سے وہ پوچھتے ہیں والد محترم کیا بات ہے، آپ اکثر امام شافعی کا نام لیتے ہیں، اکثر امام شافعی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل نے کہا ان الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافیۃ للناس، لوگوں کے لیے امام شافعی عافیت کے برابر تھے اور دنیا کے لیے ایک سورج کے برابر تھے۔ سورج جس طرح لوگوں کو روشنی دیتا ہے اس طرح امام شافعی نے علم کی روشنی لوگوں کو دی۔ لوگ جب بھٹک رہے تھے حدیث کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں، ایسے موقع پر امام شافعی رحمہ اللہ نے مضبوط دلائل لوگوں کو دیے، اصول و قواعد لوگوں کو سمجھائے، تو لوگوں کے لیے وہ عافیت کے برابر تھے اور دنیا کے لیے وہ سورج کی طرح تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا پہلی صدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، پہلی صدی کے مجدد تھے عمر بن عبدالعزیز، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دوسری صدی کے مجدد امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔
یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی گواہی ہے امام شافعی کے حوالے سے. امام شافعی کے علم کے تعلق سے گفتگو ہو تو امام شافعی کے علم کے اور ہنر کے تعلق سے ہم ایسی مثالیں ان کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں, سوچ کر ہم حیران ہو جائیں گے کیسی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی. معتزلہ اس زمانے میں ان کا فتنہ بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی بہت بڑے فتنے کے شکار ہوئے, بہت بڑی آزمائش کے شکار ہوئے. انشاءاللہ ان کی زندگی کے تعلق سے جب ہم گفتگو کریں گے تو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے. تو معتزلہ یہ کیسا فرقہ ہے؟ ان کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ وہ لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے. جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا, جس طرح اللہ نے جہاڑ پہاڑ پیدا کیے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند پرند پیدا کیا, آسمان و زمین کو پیدا کیا, معتزلہ کہتے تھے کہ اسی طرح اللہ نے قرآن کو بھی پیدا کیا اور قرآن کو نازل کیا. قرآن مخلوق ہے ہماری طرح. تو اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی گفتگو معتزلہ کے لوگوں سے ہوئی, مناظرہ ہوا. تو معتزلہ نے اپنے اس بات کی دلیل کے طور پر ایک آیت پیش کی. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ خالق کل شیء, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, ہر شے کا خالق اللہ ہے. تو یہ شے کا جو لفظ ہے جس کو اردو زبان میں ہم چیز کہتے ہیں, یہ لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, قرآن کو بھی شے کہا جا سکتا ہے. تو معتزلہ کہنے لگے کہ قرآن بھی ایک چیز ہے, قرآن بھی ایک شے ہے, تو اللہ خالق کل شے کے اندر قرآن بھی داخل ہے, ہر شے کا خالق اللہ ہے, شے کے اندر قرآن بھی داخل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا بھی خالق اللہ ہے, تو قرآن مخلوق ہوا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فوراً اس کا جواب خود قرآن ہی سے دیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ, اے نبی آپ لوگوں سے پوچھئے کہ کون سی شے, کون سی چیز سب سے بڑی گواہ ہے توحید کے لیے. توحید کی گواہ دینے والی سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی شے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب دیا قل اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے. سوال پوچھا گیا کون سی شے سب سے بڑی گواہ ہے توحید کے حوالے سے؟ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ. تو پتا چلا کہ اللہ نے خود اپنے لیے شے کا لفظ استعمال کیا, قرآن کے اندر چیز کا لفظ استعمال کیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ خالق کل شیء, ہر شے کا خالق اللہ ہے, تو شے کے اندر خود اللہ بھی داخل ہے, تو اللہ نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ نعوذ باللہ. تو شے کا لفظ جیسے اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے, لیکن اس آیت کے اندر شے کے اندر اللہ داخل نہیں ہے, تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی داخل نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو اس طرح قرآن ہی کے اندر سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کا جواب دیا, تو معتزلہ لاجواب ہو کر رہ گئے. اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک بندہ آتا ہے اور سوال کرنے لگتا ہے کہ کسی آدمی نے اپنے آپ پر ایک کنڈیشن رکھ لی, ایک شرط رکھ لی کہ میرے منہ میں جو کھجور ہے اگر میں اس کھجور کو کھا لوں گا تب بھی میری بیوی کو طلاق, کھجور کو نیچے تھوک دوں گا تب بھی میری بیوی کو طلاق. عجیب عجیب لوگ دنیا میں آتے ہیں. تو اس نے ایسی ایک شرط اپنے اوپر لگا لی, منہ میں کھجور ڈال لیا اور کہنے لگا یہ کھجور میں کھا لوں تب بھی میری بیوی کو طلاق, کھجور کو تھوک دوں تب بھی میری بیوی کو طلاق. پھر اس کے بعد وہ بندہ پریشان ہو کر شاید کسی کو امام شافعی کے پاس بھیجتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے, دریافت کرنے کے لیے. تو کسی نے یہ سوال کیا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فوراً جواب دیا کہ اس بندے سے کہہ دو کہ آدھا کھجور کھا کر آدھا کھجور نیچے تھوک دیں. تو اس طرح اس بیوی پر جو ہے اس کا طلاق نہیں شمار نہیں ہوگا. تو اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی موقعوں پر پیچیدہ مسائل کا جواب وہ فوراً دے دیا کرتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں. امام شافعی رحمہ اللہ کے علم ہی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں, شاید یہ بات پچھلے درس میں ہمارے سامنے آئی یا نہیں, امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, غالباً وہ انس بن مالک رحمہ اللہ کے بھائی تھے, ان کا نام تھا عمیر. تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جاتے آتے ہوئے
اس صحابی کے ہاتھوں پرندہ دیکھا، 2-3 مرتبہ دیکھا. چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دیکھا کہ ہاتھ میں وہ پرندہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دیکھ کر بڑے پیارے انداز سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ نغیر پرندہ کہاں گیا؟ چھوٹی سی حدیث ہے. انس بن مالک کے بھائی کو ابو عمیر کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابو عمیر وہ پرندہ کہاں گیا جسے رکھ کر تم کئی دنوں سے کھیل رہے تھے؟ تو اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے رات بھر بیٹھ کر امام شافعی رحمہ اللہ نے اس ایک چھوٹی سی حدیث کی روشنی میں 100 قسم کے الگ الگ احکام مستنبط کیے، 100 فائدے انہوں نے بیان کیے. آدمی کا جتنا علم ہو اسی اعتبار سے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فائدے نظر آتے ہیں. میرے پاس جتنا علم ہے اسی علم کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں مجھ کو 2-3 فائدے نظر آئیں گے. اگر آپ کے پاس میرے سے بھی زیادہ گہرا علم ہے اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو 15-20 فائدے نظر آئیں گے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس چھوٹی سی حدیث کے اندر ہم سوچیں گے کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے، کیا احکام ہم نکال سکتے ہیں، کیا فائدہ ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن امام شافعی نے اس ایک حدیث کی روشنی میں 100 فائدے، 100 سے زائد فائدے مستنبط کیے. امام شافعی رحمہ اللہ جہاں ایک طرف بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، عربی زبان کے بہت بڑے فصیح تھے، شاعر تھے، وہیں حکومت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت، بڑی صلاحیت عطا کی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک عرصے تک، ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں، ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے نجران کے والی بھی تھے، نجران کے گورنر بھی تھے. سیاست میں بھی ان کا تعلق تھا، حکومت سے بھی ان کا تعلق تھا. چھوٹے سے عرصے میں جب وہ گورنر بنائے گئے تو اس عرصے کے دوران بڑے عدل و انصاف کے ساتھ وہ معاملہ کرتے. کئی چیزوں میں انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی، کئی ظالم گورنروں کو روکنے کی کوشش کی، بار بار ان ظالم گورنروں کو انہوں نے نصیحت کی. تو جب یہ چیز ان گورنروں نے دیکھا تو امام شافعی رحمہ اللہ سے حسد کرنے لگے، تنگ ہو گئے. تو امام شافعی رحمہ اللہ پر یہ تہمت لگا دی کہ شافعی کا تعلق علویہ فرقے سے، علویہ ایک گمراہ فرقہ تھا، تو کہہ دیا کہ امام شافعی علویہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو 10 لوگوں کے تعلق سے یہ تہمت لگائی گئی. 10 میں 9 لوگوں کو فوراً قتل کر دیا گیا. امام شافعی کی جب باری آئی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے قوت استدلال سے دلیلیں بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ میں علوی نہیں ہوں، میں منہج صحابہ پر ہوں، میں اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر ہوں. انہوں نے بھی ثابت کیا اور ان کی تائید خود ان کے استاذ محمد بن حسن الشیبانی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد نے کی، کہا کہ محمد بن ادریس الشافعی علویہ فرقے سے نہیں ہیں. تو ان کی بات مان کر خود امام شافعی کے استدلال کو دیکھ کر لوگوں نے یہ بات مانی کہ ہاں یہ صحیح منہج پر ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے گورنری کا پوسٹ چھوڑ کر واپس وہ دوبارہ مکے کی طرف آ جاتے ہیں، نجران چھوڑ کر مکے کی طرف آ جاتے ہیں. مکہ آنے کے بعد ہی انہوں نے الرسالہ کتاب تدوین کی تھی. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام تھا. یہ امام شافعی کے حق میں واقعی بہت بڑی نعمت تھی. اگر وہ سیاست میں رہتے تو پتہ نہیں ان سے جو اتنی بڑی بڑی خدمتیں ہو پاتی یا نہیں. سیاست میں مشغول ہو کر شاید اتنی وہ توجہ دے نہیں پاتے علم کے تعلق سے. اس طرح کی شخصیتیں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں. اموی ایک خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے وہ، لیکن سیاست میں جیسے ہی داخل ہوئے فقہ کے تعلق سے، علم کے تعلق سے وہ توجہ دے نہیں پائے. لیکن بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ہم ان کو بحیثیت خلیفہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. انہی کے مشورے پر حدیث کی تدوین کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہوا. بہت بڑے عالم، لیکن سیاست کی وجہ سے علم کے حوالے سے اتنی توجہ وہ دے نہیں سکے. آج بھی ہمارے ایک استاذ عبد الوکیل مدنی وہ کہتے ہیں عرب کے اندر سیاست سے تعلق رکھنے والے، حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک شیخ ہیں صالح آل شیخ. اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے تو وہ بہت بڑے عالم ہوتے. جس طرح صالح الفوزان بہت بڑے عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے، اسی قسم کے عالم کے طور پر وہ بھی جانے مانے جاتے، لیکن سیاست میں چلے گئے. اس طرح اس وجہ سے علم میں ان کی توجہ اتنی نہیں ہو پائی. تو امام شافعی رحمہ اللہ
سیاست میں مسلسل رہتے تو پتہ نہیں کہ انہوں نے جتنی خدمتیں انجام دی، الرسالہ کتاب لکھ کر، الام کتاب لکھ کر، پتہ نہیں کہ یہ خدمتیں ان سے ہو پاتی یا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ انہوں نے سیاست چھوڑ کر، گورنری کا پوسٹ چھوڑ کر مکہ آئے، علم اور علماء سے دوبارہ ان کا تعلق جڑا، تو اسی عرصے میں انہوں نے الرسالہ کتاب کی تدوین کی تھی. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات بیان کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی انہی ائمہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا، کتاب و سنت کی دعوت انہوں نے دی، سنت کی اتباع کرنے پر لوگوں کو جو ہے ابھارا. کبھی بھی تقلید کی طرف، ایک مذہب کے ساتھ جڑے رہنے کی طرف ان ائمہ کرام نے دعوت نہیں دی. اس تعلق سے دو چار باتیں پچھلے درس میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، مزید دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. امام شافعی رحمہ اللہ سنت کے شیدائی تھے، سنت کے پیروکار تھے، کتاب و سنت کے داعی تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اپنے امام مالک کے خلاف وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، خلاف و مالک اس کا نام ہے. کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ لوگ حدیث کو چھوڑ کر اکثر امام مالک کا فتویٰ بیان کر رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ کر امام مالک کے رائے کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں. تو دیکھا تو امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے ذالک آدمی، امام مالک بھی ایک سادھارن آدمی ہے، ہم جیسے ایک آدمی ہے، یخطئ و یصیب، وہ صحیح بات بتائیں گے، بسا اوقات غلط بات بھی بتا دیں گے، غلط فتویٰ بھی دے دیں گے. لیکن امام مالک کے قول کو ہر جگہ قبول کرنا یہ تو بہت بڑا فتنہ. یہ کہہ کر امام شافعی رحمہ اللہ نے خلاف مالک نامی ایک کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے ایسے تمام فتووں کا بیان کیا جہاں پر امام مالک رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا حدیث نہ ملنے کی وجہ سے. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتووں کے تعلق سے، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے فتووں کے تعلق سے بھی لوگوں کے سامنے دلائل کو کھول کھول کر امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہ سنت کے پیروکاروں میں سے تھے، کتاب و سنت کے داعی تھے، تقلید کی طرف دعوت دینے والے نہیں تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کہ سنت کے ساتھ ان کی محبت کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب بھی امام شافعی رحمہ اللہ کسی کے ساتھ، کسی مخالف کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ مناظرہ کرنے جاتے، ڈیبیٹ کرنے جاتے، تو اللہ سے دعا کرتے کہ اے میرے پروردگار اس مناظرے میں، اس بحث و مباحثے میں لوگوں کے سامنے حق کھل کر واضح ہو جانا چاہیے. اے میرے پروردگار اس مناظرے میں لوگوں کے سامنے تو حق کو واضح کر دے، چاہے میرے زبان سے ہو چاہے میرے مخالف کی زبان سے ہو. لیکن آج کے لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ڈیبیٹ کے لیے جاتے ہوں، مناظرے کے لیے جاتے ہوں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے مخالف کو ہرا دوں، کسی طرح میں اس مناظرے میں ڈیبیٹ میں جیت جاؤں. یہ آج کے لوگوں کا رویہ ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ مخالف کو ہرانے کے لیے نہیں جاتے، خود کو جتانے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مناظرے میں لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے، کسی طرح لوگ حق کی طرف کسی طرح آ جائیں. اور اسی طرح آج لوگ حق کی طرف نہیں بلاتے بلکہ اپنے منہج کی طرف، اپنے رویے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کسی موڑ پر لوگوں کے ساتھ وہ ذاتی اعتبار سے اپنی ذات کی بنیاد پر لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. شروعات ہوتی ہے قرآن و حدیث کے نام پر، لیکن رفتہ رفتہ اپنی ذات کی خاطر وہ دوسروں سے لڑنے لگتے ہیں، اپنی ذات کی خاطر دوسروں پر وہ تہمتیں باندھنے لگتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھیے، مناظرے میں جس کے خلاف وہ ڈیبیٹ کرتے، مناظرہ کرتے، کئی دلیلیں اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، مناظرہ ختم ہونے کے بعد اسی شخص سے تنہائی میں ملاقات کرتے اور کہنے لگتے یہ مناظرہ اپنی جگہ، لیکن مناظرے کے باہر ہم دونوں بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں نا. تو اس طرح کہیں اخوت اسلامیہ میں کوئی خلل نہ آ جائے، اس ڈر کی وجہ سے وہ باہر ملاقات کر کے اس طرح کہا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ امام شافعی کا جھگڑا اس بندے کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، پرسنل لڑائی نہیں تھی، بلکہ سنت کی وجہ سے وہ بحث کیا کرتے تھے، کتاب و سنت کی خاطر وہ اس سے مناظرہ کیا کرتے تھے. تو کہاں وہ لوگ جو پرسنل لڑائی کی بنیاد پر دین کا استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام پر پرسنلی ذاتی اعتبار سے جو غصہ ہوتا ہے، جو بھڑاس ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں. کہاں ایسے لوگ اور کہاں امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا رأیی صواب یحتمل الخطأ،
میری رائے صحیح ہے لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. وَرَأْيُ الْمُخَالِفِ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ, میرے مخالف کی رائے غلط ہے لیکن میرے مخالف کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے. کتنی دانش مندانہ بات ہے. دیکھیے آج ہمارا رویہ کیا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری بات ہی صحیح ہے, دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. دوسرے کی بات صحیح ہو سکتی ہے, اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کی رواداری دیکھیے, ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے, ان کی دانش مندی کو دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ میری رائے صحیح ہے, یہی میرا کہنا ہے, لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. میرے مخالف کی رائے غلط ہے لیکن میرے مخالف کی رائے صحیح ہو سکتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ امام شافعی رحمہ اللہ حق کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے, اپنی طرف نہیں, اپنے رائے اپنے اوپینین کی طرف نہیں, لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلانا, حق کا پیروکار لوگوں کو بنانا, یہی امام شافعی کا مقصد ہوا کرتا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے اس منہج کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو بھی قرآن و حدیث کی طرف بلائیں, حق کی طرف بلائیں, سچائی کی طرف بلائیں. لیکن کہاں امام شافعی اور کہاں ان کے مذہب کے ماننے والے. صرف امام شافعی کے مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ نہیں, بلکہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ماننے والے احناف کہاں, امام مالک کے مسلک کو ماننے والے مالکیہ کہاں, امام شافعی کے مسلک کو ماننے والے شافعی کہاں. ان تمام ائمہ کرام نے کتاب و سنت کی دعوت دی اور رہے ان کے مذہب کے ماننے والے مسائل میں ان کے فتووں کو بڑی پابندی سے مانتے ہیں. لیکن خود ان اماموں کے عقیدے کو یہ لوگ دیکھ لیں تو یہ مذہب کے ماننے والے اکثر لوگ سلفی بن جائیں گے, اہل الحدیث بن جائیں گے, کیونکہ تمام ائمہ کرام کا عقیدہ ایک تھا. تمام ائمہ کرام کا عقیدہ بالکل وہی عقیدہ تھا جو صحابہ کرام نے بیان کیا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. سب کا عقیدہ برابر. اگر یہ مذہب کے ماننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کی تقلید کرنا ضروری ہے, تو عقیدے میں بھی تقلید کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اگر یہ لوگ اپنے ائمہ کی تقلید کرنے لگے عقیدے کے اندر, تو اکثر لوگ اگلے ہی منٹ جو ہے سلفی بن جائیں گے, اہل الحدیث بن جائیں گے. اگر ان ائمہ کی ہر چیز میں, تمام چیزوں میں پیروی کرنے لگے, تو انہی ائمہ کرام نے کہا تھا کہ واضح حدیث, صحیح حدیث مل جائے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو. اگر امام کے اس بات کی یہ لوگ تقلید کرنے لگے تو اگلے ہی منٹ وہ لوگ سلفی بن جائیں گے, اہل الحدیث بن جائیں گے. تو واقعی معنوں میں یہ لوگ اپنے امام کی تقلید نہیں کرتے, بلکہ یہ لوگ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اپنے خواہشات کی وہ اتباع کر رہے ہیں. اگر امام کی اتباع کرتے, امام کی تقلید کرتے, وہ کبھی کا سلفی بن جاتے, کبھی کا اہل الحدیث بن جاتے. کیونکہ ان تمام ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کے پیروی کرنے ہی کی دعوت دی. تو ان لوگوں نے ان اماموں کی, ان ائمہ کرام کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا, جھٹلا دیا. ان تمام ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کی دعوت دی, لیکن یہ لوگ ہیں کہ کسی ایک مذہب کی تقلید کی طرف بلا رہے ہیں. تو کیا یہ لوگ ان ائمہ کرام کی تقلید کرنے والے ہوئے؟ ہرگز نہیں. ان امام کی تقلید کرنے والے, ان امام کو ماننے والے تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ, جو ان اماموں کی دعوت کو آگے لے کر جا رہے ہیں, لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی انہی ائمہ میں سے آتے ہیں جنہیں نے لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا, حق کی اتباع کی طرف بلایا. امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے, شوافع مذہب, اس کے تعلق سے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں, شیخ البانی رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا, چار جو بڑے مشہور مذاہب ہیں, امام ابو حنیفہ کا مذہب, مالکی مذہب, شافعی مذہب, حنبلی مذہب, ان چاروں مذاہب میں سے کوئی بندہ کسی مذہب کی تقلید کرنا چاہے, کسی مذہب کو فالو کرنا چاہے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک سادہ سیدھا مسلمان جس کو دلائل کا کچھ پتہ نہیں, دلائل کے درمیان فرق کرنے کا ملکہ اس کے پاس نہیں, اتنی صلاحیت نہیں, تو ایسا ایک سادہ سیدھا مسلمان کسی ایک امام کے مذہب کو فالو کرنا چاہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا, میری یہ رائے ہے کہ شافعی مذہب کی وہ اتباع کرے, کیونکہ شافعی مذہب اقرب الی الصواب ہے, قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے.
اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض علماء کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا مذہب زیادہ قرآن و حدیث کے قریب ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اور تقلید سے، تعصب سے کوسوں دور ایسا عالم امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے تعلق سے کہتا ہے تو یہ معمولی چیز نہیں، معمولی گواہی نہیں. تو پتا چلا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب قرآن و حدیث کے بالکل قریب ہے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں امام شافعی کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے، کہ صحیح حدیث کے خلاف ہو جائے. لیکن اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ صحیح حدیث کے خلاف میرا فتویٰ نظر آئے، میرے فتوے کو چھوڑ دو اور حدیث کو لے لو، صحیح حدیث کو عمل میں لاؤ، میرے فتوے کو چھوڑ دو. ایک بندہ آیا امام شافعی رحمہ اللہ سے کچھ مسئلہ پوچھا. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کر کے، صحیح حدیث بیان کر کے کہا کہ یہی اس کا جواب ہے. اس بندے نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے. پھر اس کے بعد کہنے لگے میں نے حدیث کہہ دیا، پھر اس کے بعد تم پوچھ رہے ہو کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حدیث کے آ جانے کے بعد میری رائے کی کیا قیمت ہے یہاں پر؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر لوگوں کو فتوے بیان کر رہے تھے. اسی لیے ان کا مذہب، ان کا جو فقہی مذہب ہے، مذہب شافعی، وہ 70 یا 80% قرآن و حدیث کے بالکل قریب رہے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ حدیث کے نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح سند کے ساتھ نہ پہنچنے کی وجہ سے امام شافعی نے کوئی فتویٰ دے دیا ہو، پھر اس کے بعد ہم کو صحیح حدیث ملی ہو کہ جس کی وجہ سے بعض فتوے امام شافعی رحمہ اللہ کے صحیح حدیث کے مخالف ہو سکتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب قرآن و حدیث کے قریب ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے علماء نے حدیث کی اور فقہ کی بہت بڑی خدمت کی. بہت بڑے بڑے مشہور محدثین، ان کا تعلق امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے تھا. جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ، شافعی مسلک سے ان کا تعلق تھا. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی بہت مشہور و معروف شرح جو لکھی، حافظ ابن حجر، ان کا بھی تعلق شافعی مذہب سے تھا. امام نووی رحمہ اللہ، ان کا بھی تعلق شافعی مذہب سے تھا. امام مزنی رحمہ اللہ، اور بدعتوں کا اور بدعتیوں کا قلعہ کما کرنے والے امام شاطبی رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں کا امام شافعی مسلک سے تعلق تھا. شافعی مسلک سے تعلق تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ ابن حجر شافعی کے مقلد تھے. فوراً کوئی آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو حافظ ابن حجر شافعی تھے. تمام محدثین، تمام ائمہ کرام کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے. لیکن تم لوگ کیوں تقلید کا انکار کرتے ہو؟ تو امام حافظ ابن حجر شافعی تھے، امام نووی شافعی تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ شافعی مسلک کے، شافعی مذہب کے مقلد تھے، ہرگز نہیں. شافعی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول اور قواعد میں وہ امام شافعی کی پیروی کرتے تھے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے عام اصول، عام قواعد تمام ائمہ کے درمیان متفق رہیں گے، برابر رہیں گے. لیکن بعض اصول میں، بعض قواعد میں خود ائمہ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے کہ اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے، دوسرے امام کہیں گے کہ اس چیز کو اس طرح سمجھنا چاہیے. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے جو اصول ہے، قواعد ہیں، بعض اصول، بعض قواعد میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. تو امام شافعی کے جو اصول تھے، ان اصول کی پابندی کیا کرتے تھے حافظ ابن حجر، ان اصول کی پابندی کیا کرتے تھے حافظ نووی، ان اصول کی پابندی کیا کرتے تھے امام بیہقی. تو وہ شافعی تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شافعی امام کے مقلد تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شافعی امام کے اصول و ضوابط کی پابندی کیا کرتے تھے مسائل کو سمجھنے میں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی صحیح بخاری کی فتح الباری کے نام سے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی صحیح مسلم کی المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج کے نام سے، اس شرح کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا امام شافعی کے فتوے کو چھوڑ کر حافظ ابن حجر نے، امام نووی نے حدیث کی روشنی میں دوسرا فتویٰ دیا، دوسری رائے کو زیادہ صحیح قرار دیا. پتہ چلا کہ یہ مقلد نہیں تھے، حدیث کے متبع تھے. ہاں اصول و ضوابط میں وہ امام شافعی کی پیروی کرتے تھے، اس لیے ان کو شافعی کہہ دیا گیا، ورنہ وہ دلیل کی اتباع کیا کرتے تھے.
تو اس طرح کئی ائمہ، کئی محدثین جن کا تعلق امام شافعی کے مسلک سے تھا، اصول و ضوابط کے اعتبار سے، ان لوگوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی، ان لوگوں نے فقہ کی بڑی خدمت کی، ان لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مسلک، شافعی مذہب، شام کے کئی علاقوں میں، خاص طور پر مصر میں، کیونکہ آخری زمانے میں امام شافعی رحمہ اللہ مصر ہی میں رہا کرتے تھے۔ غازہ بھی کسی اعتبار سے مصر کے بالکل قریب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش غازہ میں نہیں بلکہ اسقلان میں ہوئی تھی، اسقلان مصر کے بالکل قریب۔ تو اس طرح امام شافعی کا تعلق مصر سے بھی تھا، تو آخری زمانے میں امام شافعی رحمہ اللہ مصر ہی میں رہا کرتے تھے، اس لیے مصر میں بھی شافعی مذہب کے ماننے والے بہت سارے ہیں، اور عراق کے کئی علاقوں میں، حجاز کے کئی علاقوں میں، اور ہندوستان میں بھی ساحلی علاقوں میں بہت سے لوگ شافعی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جیسے پہلے ہی ہم نے کہا، شافعی مذہب کو مانتے ہیں، لیکن کاش یہ لوگ عقیدے میں بھی امام شافعی کی اتباع کر لیتے، امام شافعی کی تقلید ہی کر لیتے، یہ لوگ صحیح منہج پر آ جاتے، صحیح راستے پر آ جاتے۔ لیکن ایک طرف شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کا نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کا نام لیتے ہیں، لیکن عقیدے میں ان اماموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسی بدعتیں شافعی مسلک ماننے والوں کے درمیان، امام ابو حنیفہ کے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان کیسی بدعتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیا ان بدعتوں کا کسی اعتبار سے ان اماموں کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کئی بدعتیں ان کے تعلق سے امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، کسی نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ تمام بدعتیں، کسی بدعت کے تعلق سے ان ائمہ کے مذاہب میں کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ کیا یہ لوگ مقلد ہیں؟ اگر یہ لوگ واقعی معنوں میں اماموں کی تقلید بھی کر لیں تو بھی الحمدللہ کئی بدعتیں اس سماج سے ختم ہو جائیں گی، کئی گمراہیاں، کئی فتنے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن تقلید کرنے کا نام لیتے ہیں ایک طرف، لیکن دوسری طرف ایسی بدعتیں کرتے ہیں جس کا ان مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں، ایسے غلط عقیدوں میں پڑے رہتے ہیں جن عقیدوں کو مٹانے کے لیے ان اماموں نے پوری زندگی صرف کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو لوگوں کے درمیان اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ کے چند اقوال یا چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو عام طور پر علمی حلقوں میں بہت مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بہت بڑے فصیح اللسان تھے، عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، ہزاروں اشعار، عربی اشعار ان کو یاد تھے، حفظ کر لیا تھا انہوں نے، اور عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے عربی زبان میں۔ بہت سارے اشعار امام شافعی کے موجود ہیں، ان میں سے چند اشعار علمی حلقوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں، وہ اشعار میں آپ کے سامنے آخر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر ہے امام شافعی کا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری تھی تو میں نے اپنے ایک استاذ وکی بن الجراح رحمہ اللہ سے اس کی شکایت کی۔ اب یہ کیسی کمزوری ہمیں نہیں پتا، بہت بڑے حافظ تھے، قرآن پورا بچپن ہی میں یاد کر لیا، حدیثیں بھی یاد کر لیا، مسائل کو بھی یاد کر لیا، لیکن کیسی کمزوری تھی امام شافعی کے پاس اللہ بہتر جانے، لیکن بتاتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری تھی میرے پاس، تو میں نے اپنے استاذ وکی سے اس بات کی شکایت کی، تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کو شعر کے انداز میں امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال ان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ عاصی۔ میں نے امام وکی سے کہا کہ میں جو بھی پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو امام وکی بن الجراح رحمہ اللہ نے کہا کہ تم گناہوں سے دور رہو، معصیتوں سے تم دور رہو، کیونکہ علم، قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اور معصیت کی ظلمتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث کا علم ایک نور ہے، روشنی ہے، اور گناہ ایک قسم کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو گنہگار کے پاس، ایک عاصی کے پاس اللہ کا نور، اللہ کا علم ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو تم گناہوں کو چھوڑ کر دور رہو، حافظے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی جب
امام شافعی رحمہ اللہ کی ذہانت دیکھی، کسی مسئلے میں امام مالک رحمہ اللہ جواب نہیں دے پا سکے تو مجلس میں بیٹھے امام شافعی رحمہ اللہ، جب ان کی عمر صرف 20 یا 22 سال کی تھی، اس وقت انہوں نے جواب دیا تو امام مالک رحمہ اللہ حیران ہو گئے ان کی ذہانت دے کر. تو تب انہوں نے بھی یہی نصیحت کی، اے میرے بیٹے محمد، تم گناہوں سے دور رہو. میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تم کو بڑی ذہانت دی ہے، بڑی صلاحیت دی ہے، گناہ کر کے اللہ کی مخالفت کر کے اپنی اس صلاحیت کو تم ضائع مت کر دینا. تو یہی نصیحت امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کی تھی. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بہت مشہور شعر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نصیحت کی بنیاد پر ہم بھی عمل کریں، کیونکہ یہی اللہ کا وعدہ، اتقوا اللہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے دور رہو، اللہ تم کو علم دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو علم دے گا، اللہ تمہیں سکھائے گا. تو جتنا ہم گناہوں سے دور رہیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیں حاصل ہوگا. اسی طرح علمی حلقے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا جو شعر بہت مشہور ہے وہ ہے جس شعر کے اندر انہوں نے علم حاصل کرنے کی، طلب علم کی بنیادی اصولیں بیان کی. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول زمان. اے میرے بھائی، تمہیں ہرگز علم حاصل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ تم 6 چیزوں کی پابندی کرو. 6 چیزوں کی تم پابندی کر لو گے تو تم کو اسلام کا علم، شریعت کا علم حاصل ہو جائے گا. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ذکاء، ہوشیاری، ذہانت. دوسری چیز حرص، پڑھنے کا شوق، جذبہ، لگن، تڑپ. تیسری چیز بتایا کہ محنت، کوشش. چوتھی چیز بتایا کہ اپنی ضروریات کے مطابق تھوڑا بہت پیسہ. پانچویں چیز بتایا کہ ایک استاذ کی نگرانی، ایک استاذ کی صحبت اختیار کرنا، ایک استاذ کی رہنمائی میں پڑھنا. آخری چیز بتایا کہ ایک لمبے عرصے تک استاذ کے ساتھ رہ کر پڑھنا. پہلی چیز، اگر کسی کے پاس ہوشیاری نہ ہو، پڑھنے کا جذبہ ہو، محنت بھی ہو، ہوشیاری نہ ہو تو وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایسے کئی ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے، پڑھنے کا جذبہ تھا، شوق تھا، محنت بھی کرتے تھے. ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر پڑھتے لیکن وہ لوگ رات بھر بیٹھ کر پڑھتے، لیکن پھر بھی ہوشیاری نہیں تھی، یاد کرنے کی صلاحیت نہیں تھی تو کنٹینیو پڑھ نہیں پائے. تو اس طرح پڑھنے کے لیے ہوشیاری بھی ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے حفظ مانگنا چاہیے، ہوشیاری طلب کرنی چاہیے. اور دوسری چیز بتایا کہ حرص ہو، شوق ہو، لگن ہو، پڑھنے کا جذبہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بہت صلاحیت، بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا شوق نہیں. ایسے لوگ بھی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، علم حاصل نہیں ہوتا ان لوگوں کو. اور بسا اوقات ہوتا ہے ہوشیاری بھی ہوتی ہے، پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت نہیں کرتے، جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت نہیں دیتے. اس وجہ سے بھی ان کو علم حاصل نہیں ہوتا. تو شوق، جذبے کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ اجتہاد بھی ہونا چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے. چوتھی چیز بتایا کہ تھوڑا بہت پیسہ، ضروریات پورے کرنے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے تھوڑا بہت پیسہ بھی ہو. کتنے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا، سب کچھ تھا، محنت تھی، جذبہ تھا، لگن تھا، ہوشیاری بھی تھی، محنت، تمام چیزیں، لیکن گھر کی چند پریشانیاں، مجبوریاں، ان تمام مجبوریوں کی وجہ سے وہ طلب علم چھوڑ کر چلے گئے. تو تھوڑا بہت خرچہ پانی کے لیے کچھ پیسہ بھی ہونا چاہیے. پانچویں چیز بتایا کہ ایک استاذ کی نگرانی، ایک استاذ کی رہنمائی. آج کتنے لوگ ہیں بغیر نگرانی کے چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں یا شیخ گوگل کے پاس پڑھ لیتے ہیں اور امت کے اندر ایسے ایسے فتنے برپا کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. تو ایک اچھے کتاب و سنت کی بنیاد پر علم دینے والے استاذ کی نگرانی بھی ضروری ہے. اور آخری چیز بتایا کہ ایک لمبا زمانہ مسلسل پڑھنا چاہیے، کیونکہ علم کوئی انجیکشن نہیں کہ ایک مرتبہ ڈال دیا علم اندر آ گیا. علم تو انما العلم بالتعلم، پڑھتے پڑھتے علم حاصل ہوتا ہے. تو علم کے لیے چاہیے کہ آپ مسلسل محنت کریں،
مسلسل ایک عرصے دراز تک پڑھیں تبھی جا کر علم کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو ملے گا. علم ایسی بات نہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے اور آ گیا. اور یہ ہے کہ صوفیہ جس طرح کہتے ہیں علم لدنی، کسی کے سامنے جا کر بیٹھے ان کی برکت سے پورا علم یہاں پر شفٹ ہو گیا، ایسی بھی بات نہیں. انما العلم بالتعلم، پڑھتے پڑھتے ایک درجے کے بعد علم کا ایک حصہ ہم کو حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ شعر بھی اکثر علماء کرام بیان کر کے اس کی روشنی میں بہت سارے اصول طلباء کو بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان جیسی ہستیوں کے تعلق سے اور بھی زیادہ معلومات حاصل کر کے، ان صالحین ان سلف کے تعلق سے بہت ساری چیزیں معلوم کر کے اس بہانے سے ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے بعد ان کی زندگی میں جو تقویٰ تھا، ان کی زندگی میں جو صلاح تھا، ان کی زندگی میں جو پرہیزگاری تھی، ان تمام چیزوں میں ان نیک لوگوں کی پیروی کرنے کے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس امت میں بھی صالحین کو پیدا کرے، صالحین کی صحبت اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.